السلام علیکم ناظرین، کچھ بہت اہم ترین اپڈیٹ سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ صبح سحری کے وقت اسلام آباد کے دل جیٹ مرکز میں باقاعدہ طور پر ویگو ڈالوں کا راج، اور جس طریقے سے ایک صحافی کو اٹھا کر لے جایا گیا اس کے گھر گھس کر سحری کے وقت میں، اور اب 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاشف عباسی ایک صحافی واپس منظر عام پر کیوں آنا پڑا، کیوں کلیریفیکیشن دینی پڑی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے متعلق، اس پر بھی بات کریں گے، اور جاتے جاتے بات کریں گے کہ اس وقت اب حالات کیا بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، اس وقت اوور آل سچویشن کیا بنی ہوئی ہے۔ بہت کچھ ایسا ہے جو نہیں بتایا جا سکتا آپ کو، لیکن حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اگلی گھڑی کا نہیں پتا آپ کو۔ اگر آپ کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اگر آپ کوئی صحافی ہیں، اگر آپ کوئی آزاد سوچ رکھنے والے ہیں، اگر آپ کی کوئی آواز ہے، تو آپ نہیں جانتے کہ اگلے لمحے کیا ہو۔ ایون اگر آپ کوئی نون فگر نہیں بھی ہیں، تب بھی اگر آپ اپنی ذہن کے غلام نہیں ہیں، اگر آپ آزادی سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں، آپ میں اتنا دم ہے، تو آپ کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے کس طریقے سے آپ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اور خاص کر عید سے پہلے ایک پیٹرن بنا کر رمضان کے مہینے میں اور عید سے پہلے جس طریقے سے ان چیزوں کو سپیڈ اپ کیا جا رہا ہے، اس پر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں۔ یعنی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم ایک اسلامی ریاست ہیں، اور جس طریقے سے صبح سحری کے وقت میں اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد بیسڈ جرنلسٹ، ایک دہائیوں کا ان کے پاس ایکسپیرینس موجود ہے، وحید مراد صاحب، ان کے گھر میں گھسا گیا، اور ان کے گھر گھس کر باقاعدہ بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی ماں کا بازو مروڑا گیا، ان کی ماں کے بازو کو مروڑ کر کہا گیا کہ کدھر ہے وحید مراد، اور پھر باقاعدہ طور پہ گھر میں گھستے ہوئے یہ بھی سوال کیا گیا کہ بیوی کہاں ہے، وحید مراد کی بیوی کہاں ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں۔ اور موبائل فونز چھین کر لے کے جانا، ماں کا بازو مروڑنا، اور پھر جس صحافی نے، اس صحافی کی بھی ہمت کو سلام ہے، سبحان راجا، جس جوان صحافی نے پیچھا کر کے ان ویگو ڈالوں کی ویڈیوز بنانے کی کوشش کی، اس کو جس طریقے سے مارا گیا، پھر ان کے موبائل فونز لیے گئے اور گن پوائنٹ پر پاسورڈز بھی لیے گئے، اور پھر انہیں یہ کہا گیا کہ تم جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں۔ یعنی پاکستان کیا وہ وقت بھی دیکھے گا کہ جب پاکستانی ان گنڈا راج کرنے والوں کو پوچھیں گے کہ تم جانتے ہو کہ ہم کون ہیں؟ کبھی پاکستانی عوام مڑ کر پوچھ سکے، کبھی پاکستانی عوام اتنی بڑی تعداد میں پرامن طریقے سے سڑکوں پر نکلے جو اپنا بتا سکے کہ ہم دراصل ریاست ہیں اور ہم سب کچھ ہیں، اور ہمارے اوپر یہ ساری سرزمین چل سکتی ہے، ہم دراصل اس کے مالک ہیں۔ کاش وہ ابھی پاکستان دیکھ سکے پرامن طریقے سے۔ اگر عوام بہت بڑی تعداد میں نکلے تو یہ تبھی پاسبل ہے۔ اب صحافی وحید مراد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے، اور وحید مراد تک کہانی محدود نہیں ہے۔ فرحان ملک رفتار کے CEO، ان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، آج ان کا جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو دیا جانا تھا، باقاعدہ ان کی حوالگی ہونی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ جوڈیشل ریمانڈ ان کا دیا جائے اور معاملہ وہاں سے آگے بڑھے، آج کیا گیا ہے، آج باقاعدہ طور کے اوپر فرحان ملک صاحب کو جسمانی ریمانڈ منظور کر کے 5 روزہ، اور دوبارہ FIA نے اپنی تحویل میں لے لیا، اور آج ایک نیا کیس سامنے آیا۔ یعنی فرحان ملک کی لیگل جو ان کے جو وکیل ہیں معیز جعفری، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ فرحان ملک کے ویئر اباؤٹس کے حوالے سے کچھ بھی، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانتے تھے کہ آج ان کی ہیئرنگ کہاں ہونی ہے۔ ایک انریلائبل سورس سے ہمیں پتہ چلا، اور وہ انریلائبل سورس ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو ہیئرنگ ہے آج وہ ملیر کورٹ کے اندر ہو رہی ہے، اور ملیر کورٹ میں پتہ چلتا ہے کہ 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ان کو دوبارہ FIA کی تحویل میں دے دیا گیا۔ ایک اسکیم، ایک کال سینٹر میں کوئی اسکیم کالز اور کوئی کال اسپوفنگ کے کیس میں، مطلب ایک بیس لیس فالس، آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کو انہوں نے پکڑنا ہو، پھر جب کہ اپنی مرضی سے کسی کو آگے پیچھے کرنا ہو، اور پھر اس کو ایک سبق سکھانے کی کوشش کرنی ہو، پھر کس طریقے سے فیبریکیٹڈ قسم کے کیسز پاکستان میں بنائے جاتے ہیں۔ ان کے جو وکیل ہے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ پرانے زمانے کا بھینس چوری کا کیس دراصل یہ لگتا ہے، ماڈرن ٹرمز میں اس کو کال اسپوفنگ اور سب کچھ بنا دیا گیا، لیکن پرانے زمانے میں ایک بھینس چوری کیس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اب ان کو حوالے کر دیا گیا ہے 5 دن کا ریمانڈ دے کے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، اس صحافی کی تو عید خراب ہو گئی نا۔ فرحان ملک ایک بہت بڑا نام، کل میں ان کا کلپ کوئی دیکھ رہی تھی، وہ بڑا وائرل ہے ٹویٹر پہ، جس میں بتا رہے ہیں کہ جب میں نے سما سے ڈائریکٹر نیوز کے طور پر استعفیٰ دیا، تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے غلط کیا استعفیٰ دے کے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ جو رسک ہے، یہ جو آپ کے نوالا ڈلنا ہے، یا آپ کی زندگی میں آگے کس طریقے سے گزرنی ہے، یہ اللہ پاک نے فیصلہ کرنا ہے، یہ اللہ بہتر طریقے سے فیصلہ کر سکتا ہے، اور اللہ سے بہتر رزق دینے والا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں، جس کے پاس سب کچھ ہے، اگر میں رزسٹ نہیں کروں گا، میں مزاحمت نہیں کروں گا، میں کمپرومائز ہو جاؤں گا، تو مزاحمت کرے گا کون؟ بڑا وائرل ہے ان کا اس ٹائم کلپ، اور بڑا نام اس شخص کا، ایک بڑا آتھینٹک جینون بڑا کیلیبر والا آدمی۔ اگر آپ میڈیا انڈسٹری میں، نیوز انڈسٹری میں اگر ان کے حوالے سے بات کریں تو ہر کسی کا یہی اوپینین ہے ان کے حوالے سے۔ تو فرحان ملک کے اوپر اس طرح کا بیس لیس کیس بنا دینا، پھر ان کی ابھی تو خراب ہو گئی نا۔ میں سن رہی تھی خدیجہ صدیقی کو، وہ کسی جگہ پر انٹرویو دے رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ جس طریقے سے ججز کا شرمناک رویہ ہے، کہ ججز کیا کر رہے ہیں، ججز کر یہ رہے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ فلانا بندہ اٹھا لیا گیا ہے، XYZ کو غائب کر دیا گیا ہے، انفورسڈ ڈسپیئرنس ہو گئی ہے یا اریسٹ کر لیا گیا ہے، اس کا کیس لگائیں، تو کہا یہ جاتا ہے اب ایسا ہے نا کہ 2-3 دن رہ گئے، تو ہم کیس جو ہے وہ عید کے بعد سنیں گے۔ یعنی سوال ہے کہ کیا عید صرف ان ججز کی ہے، یا اس عملے کی ہے، یا یہاں پہ کچھ طاقتوروں کی عید ہے؟ کیا عید
وہ جو بچہ لڑکا پاکستان تحریک انصاف کو اٹھا حیدر سعید اس کی والدہ کی نہیں ہے؟ کیا عید احمد دونانی کی والدہ کی نہیں ہے؟ ان کے بھائیوں کی نہیں ہے؟ کیا وحید مراد کی، اس کی بیوی کی، اس کی ماں کی عید نہیں ہے؟ کیا درجنوں ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ان کی پاس ہیں ابھی، جو صحافی جن کو باقاعدہ ایف آئی کے نوٹسز بھیج کر خوار ذلیل کیا جا رہا ہے، کیا ان کی عید نہیں ہے؟ اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے یہاں پر کہ وہ جو مائیں احمد دونانی کی والدہ، حیدر سعید کی والدہ، وحید مراد کی ساس، سفید چادر اوڑھے یہ سب مائیں جب عدالتوں کے اندر دھکے کھاتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، سحری کا وقت، رمضان کا مہینہ عطا کراتے ہیں. یعنی وہی میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ فلسطین کو روئیں یا اپنے پاکستان کو روئیں، فسطائیت جو یہاں پر ہے، آپ فلسطین بھول جاتے ہیں کبھی کبھی کہ یہاں پر تو جو ہو رہا ہے مسلمان کے خلاف کر رہا ہے. اب یہ تمام تو سچویشن بن چکی ہے. اور دوسری جانب پنجاب کی سڑکیں، شاید عمران خان نے جو کہا تھا نا کہ سڑکیں احتجاج ہوگا، گرم ہو جائیں گی عید کے بعد، تو شاید سیاسی بصیرت تو پھر واہ واہ ہے نا. اور پھر اب کیسے نہ ہو، کیونکہ عوام کی نفس کے اوپر عمران خان کا ہاتھ، سب جانتے ہیں عمران خان کی عوام اس ٹائم کس موڈ میں ہے. عوام بھی اسی طرح جانتی ہے کہ عمران خان کیا کہہ سکتا ہے اور کیا نہیں کہہ سکتا. بے شک جتنا مرضی جھوٹ عمران خان کے نام سے منسوخ کر کے میڈیا چینلز پر بڑے بڑے ٹکٹس چلائے جائیں، تو اب عمران خان نے کل کہا اور آج پنجاب کی سڑکوں کے اوپر پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز، ینگ ڈاکٹرز، میل فیمیل ڈاکٹرز سڑکوں کے اوپر ہیں. اعلان کر رہے ہیں کہ اگلی بار وزیر اعلیٰ جہاں جائیں گی تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ فیسلٹیز ایتھوپیا والی دے رہی ہیں اور ہم سے کام جو سروسز مانگ رہی ہے اٹلی، فرانس اور جرمنی والی. تو اب باقاعدہ طور پہ بڑی تعداد میں سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ ڈاکٹرز نکل آئیں. اب یہاں پر میں نے جو ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھی ہے، کاشف عباسی جس طرح سے منظر نامے سے انہیں غائب کیا گیا، جس طرح سے انہیں آف سکرین کر دیا گیا، بغیر کوئی وجہ بتائے، بغیر وجوہات سامنے رکھے. اب جو سسپیشس، جو ایمبیگوس، جو ایمبیگوٹی سے بھرپور، جو عجیب معاملات اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں، میں نے آپ کو کہا ہے بہت کچھ ایسا ہے جو نہیں شیئر کیا جا سکتا، لیکن جو آپ دیکھ رہے ہیں، جتنا ہم بتا پا رہے ہیں اس کے اکارڈنگ جو حالات بن چکے ہیں، آپ کو اگلی گھڑی کا نہیں پتا اور معاملات بہت عجیب بنا دیے گئے ہیں. تو کاشف عباسی کو جس طرح منظر نامے سے غائب کیا گیا اور اب پھر اچانک کاشف عباسی کا اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر آنا، جبکہ وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر، لیکن ان کے نام سے منسوب بہت سارے ٹویٹر اکاؤنٹس ضرور بنے ہوئے ہیں ٹویٹر کے اوپر. اب ان کا سامنے آنا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سلام، دس از مائی اونلی ٹویٹر اکاؤنٹ اینڈ آئی ہیو نو ادر اکاؤنٹ دیٹ آئی یوز اور آپریٹ. ہوپ آل آف یو ہیڈ اے گڈ رمضان اینڈ ول ہیو اے گڈ عید، may اللہ bless you all. یعنی کیا ہوا ایسا؟ کیا انہیں کوئی دھمکی موصول ہوئی؟ کیا انہیں بھی کوئی سیکیورٹی کنسرنس فیل ہوئے کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ، ان کے نام سے منسوب جو ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ کچھ پوسٹ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے کیا کاشف عباسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا رہا ہے یا ان کو کچھ کہا گیا ہے؟ تبھی انہیں ایک دم سے آگے کلیریفیکیشن دینی پڑی کہ میرا صرف یہی اکاؤنٹ ہے، اس کے علاوہ جو اکاؤنٹ ہے میرا نہیں ہے. امید ہے کہ آپ سب کی عید اور رمضان اچھا ہوگا. تو کاشف عباسی کا یہ ٹویٹ اس موجودہ تناظر اور جو ایک حالات چل رہے ہیں نا صحافت کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، اس میں بڑا امپورٹنٹ، بڑا سگنیفیکنٹ دیکھنا. اللہ پاک پاکستان کے حال پر رحم کریں. اللہ ہم سب کی، آپ سب کی حفاظت کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. حالات کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اللہ کے بعد